پاکستان کے علاقے بنیر میں دہشت گردوں کے خلاف ایک آپریشن میں دہشت گردوں کا سرغنہ اور 2 فوجی مارے گئے۔ پاکستانی فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR کے حوالے سے میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے بنیر میں دہشت گردوں کی اطلاع ملنے کے بعد آپریشن کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کا سرغنہ سلیم عرف ربانی ہلاک ہو گیا اور پاکستانی فوج کے 2 اہلکار مارے گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہلاک ہونے والا دہشت گرد سلیم عرف ربانی متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھا۔ اس کے علاوہ وہ ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری میں بھی ملوث تھا۔ حکومت پاکستان نے اس خطرناک دہشت گرد کے سر پر 50 لاکھ روپے کا انعام رکھا تھا۔ واضح رہے کہ نوشکی میں بھی ایک دہشت گردانہ کارروائی ہوئی تھی اور بس سے مسافروں کو اتار کر شناختی علامت دیکھنے کے بعد انہیں قتل کر دیا تھا۔ اس واقعے میں 9 مسافر جو ہے وہ جاں باق ہوئے، جبکہ وہی نوشکی میں ایک گاڑی پر مسلح دہشت گردوں کے حملے میں بھی جو ہے وہ 2 افراد مارے گئے جبکہ 5 زخمی ہوئے تھے۔ آبنائے ہرمز کے نزدیک صہیونی حکومت کا ایک بحری جہاز روک لیا گیا۔ آبنائے ہرمز کے نزدیک ضبط کیا جانے والا یہ بحری جہاز تجارتی بتایا گیا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق اس بحری جہاز کے پوزیشن ظاہر کرنے والے آلات بند تھے اور اس نے سوالات کے جواب نہیں دیے تھے۔ آبنائے ہرمز کے نزدیک ضبط کیے جانے والے اس بحری جہاز کا نام MSC ایریز بتایا گیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے اس بحری جہاز پر پرتگال کا پرچم نصب تھا۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بار پھر آشکارا مداخلت اور اسرائیل کی کھلی حمایت کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران سے کہا ہے کہ وہ شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے قونصلر سیکشن پر اسرائیلی حملے کا جواب نہ دے۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے سفارتخانے کے قونصلر سیکشن پر اسرائیل کے حملے کے بارے میں ایران کے رد عمل کا ذکر کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے ایک بار پھر غاصب صہیونی حکومت کی حمایت کرتے ہوئے مداخلت پسندانہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے پرعزم ہے اور اپنا دفاع کرنے کے لیے اس کی مدد کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں جب بائیڈن سے ایران کو دیے گئے پیغام کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو انہوں نے جارح صہیونی حکومت کی جارحیت کا ذرہ بھی حوالہ دیے بغیر کہا کہ ایران ایسا نہ کرے۔ امریکی صدر نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ خفیہ اطلاعات کو برملا کروں، لیکن مجھے توقع ہے کہ اسرائیل پر ایران کا حملہ عنقریب ہی انجام پائے گا۔ بائیڈن کا یہ اظہار خیال ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیلی حکومت ایران کی دفاعی ڈیٹرنس پر بہت خوفزدہ ہے۔ صہیونی حکومت کے ذرائع کے مطابق ہفتے کی صبح کو مقبوضہ علاقوں کی فضا میں اسرائیل کے فوجی طیاروں نے وسیع پیمانے پر پروازیں کی ہیں۔ اسی طرح صہیونی میڈیا نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کی فضا میں مسافر بردار طیاروں کی آمد و رفت رک گئی ہے اور تقریباً کوئی بھی پرواز کچھ دیر پہلے سے انجام نہیں پا رہی ہے۔ صہیونی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق دمشق میں ایرانی سفارتخانے کے قونصلر سیکشن پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملے کے جواب میں ایران کے حملے کا خوف اس بات کا باعث بنا ہے کہ پورا مقبوضہ علاقہ مفلوج ہو گیا ہے۔ صہیونی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کو مکمل طور پر الرٹ رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ نیا حکم مقبوضہ علاقوں سے باہر افسروں اور فوجیوں کو نشانہ بنائے جانے کے خدشے کے پیش نظر جاری کیا گیا ہے۔ غاصب صہیونی فوج کے ریڈیو نے بھی اپنے ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ فوج نے ایران کے ممکنہ رد عمل کے خوف سے فوجی اہلکاروں کے بیرون ملک سفر پر پابندی بڑھا دی ہیں۔ اسی سلسلے میں عبرانی زبان کے اخبار ماریو نے ایک سروے کے نتائج شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مقبوضہ علاقوں کے 60% باشندوں میں منفی جذبات، 24% میں مایوسی اور 23% صہیونیوں میں بے چینی کا احساس پایا جاتا ہے۔ اس سروے کے مطابق 68% اسرائیلی خواتین منفی جذبات خصوصاً بے چینی پائی جاتی ہے، جن میں سے 32% کو شدید تشویق لاحق ہے۔ اسی دوران صہیونی حکومت کے چینل 12 نے اس حکومت کے فوجی اور سیکیورٹی حکام کے اجلاس کے انعقاد کا اعلان کیا ہے، جس میں ایران کی جوابی کارروائی کی نوعیت کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسرائیل پر ایران کے جوابی حملے کا امکان بڑھنے کے بعد تیل کی عالمی قیمت 6 مہینے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔
تیل کی عالمی قیمت 6 مہینے کی بلند ترین سطح پر ایسی حالت میں پہنچ گئی ہے کہ ایک طرف عالمی حلقوں میں یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ ایران کے جوابی حملے کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے، تو دوسری طرف مغربی ذرائع ابلاغ عامہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ایران کے جوابی حملے سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی میں شدت آ سکتی ہے۔ مغربی میڈیا نے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت اپنے ٹھکانوں پر ایران کے ڈرون یا میزائل حملے کے لیے خود کو تیار کر رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹے میں ایران جوابی حملہ کر سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جارحیت کے جواب میں ایران کے انتقامی اقدام کے حوالے سے مختلف قسم کے اندازوں اور ان دعووں سے کہ ایران کے جوابی حملے سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے، تجار میں تشویش پھیل گئی ہے اور تیل کی عالمی منڈی بحران اور ناپائیداری کا شکار ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق خام تیل کی $92 فی بیرل ہو گئی ہے، جو گزشتہ اکتوبر سے اب تک کی سب سے اونچی سطح ہے۔ دوسری طرف وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے اسرائیل پر ایران کا جوابی حملہ عنقریب ہی انجام پانے کے بارے میں کچھ کہنے سے گریز کیا، لیکن کہا کہ یہ ایسی دھمکی ہے جس پر عمل ہو سکتا ہے، ہم حالات پر نظر رکھیں گے۔ اس سے پہلے سی بی ایس نے 2 نامعلوم امریکی عہدیداروں کے حوالے سے رپورٹ دی تھی کہ اسرائیل کے لیے بدترین ممکنہ سیناریو کے حوالے سے توقع ظاہر کی جا رہی ہے کہ ایران دمشق میں اپنی قونصلیٹ پر حملے کے جواب میں ایک بڑا حملہ کرے گا، جس میں مقبوضہ فلسطین میں اسرائیل کے فوجی اہداف کو 100 سے زائد ڈرون طیاروں اور دسیوں میزائلوں سے نشانہ بنایا جائے گا۔ کینیڈا نے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھنے کے پیش نظر اپنے شہریوں کو اسرائیل اور غرب اردن کا سفر کرنے سے اجتناب کرنے کی ہدایت دی ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانی جولی نے سنیچر کی صبح سوشل میڈیا پر لکھا کہ اسرائیل پر حملے کا خطرہ بڑھنے کے پیش نظر علاقے کے سیکورٹی حالات بہت غیر مستحکم ہیں اور ممکن ہے ایران کا حملہ اچانک ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سفر میں خطرے کی سطح اسرائیل اور غرب اردن تک بڑھا دی ہے اور کینیڈا کے شہریوں کو چاہیے کہ وہ ان ملکوں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ فرانس، برطانیہ، روس، ہندوستان وہ جملہ ممالک ہیں جنہوں نے اپنے شہریوں کو مقبوضہ فلسطین کا سفر کرنے سے اجتناب کرنے کی ہدایت دی ہے۔ صہیونی انتہا پسندوں نے غرب اردن اور غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر حملہ کیا ہے۔ 1500 سے زیادہ انتہا پسند صہیونیوں نے غاصب اسرائیلی فوج کی مدد اور پشت پناہی میں غرب اردن کے الغمیر دیہات پر حملہ کیا اور 40 سے زیادہ گھروں اور گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ ان حملوں میں ایک فلسطینی شہید اور 18 زخمی ہو گئے۔ دریں اثنا صہیونیوں نے جمعے کی شب شمال مشرقی رام اللہ میں ابو فلاح دیہات پر یلغار کی اور گھروں اور گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں کم سے کم 5 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ القدس بریگیڈ اور جہاد اسلامی کے فوجی بازو نے بھی ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ اس کے جوانوں نے شہر طوبان میں داخل ہونے کے راستے پر کمین لگا کر غاصب صہیونی فوجیوں کا ایک بلڈوزر تباہ کر دیا۔ مجاہدین نے صہیونی فوجیوں پر اس حملے میں گولیوں اور گولہ بارود کا استعمال کیا۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کی عسکری شاخ سرایہ القدس نے صہیونی فوج کے ایک ڈرون کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ سرایہ القدس نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس نے اسکائی لارک نوعیت کے ڈرون کو غزہ کے جنوب میں واقع خان یونس میں اتار لیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ انہوں نے مرکزی غزہ کے النصیرات کیمپ کے شمال میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران 5 آپریشن کیے ہیں۔ القسام نے اعلان کیا کہ اس سلسلے کی کارروائیوں میں صہیونی دشمن کے متعدد فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ سرایہ القدس کے مجاہدین نے اسی طرح النصیرات کیمپ کے شمال میں واقع مالک فوجی اڈے پر بارودی سرنگ بچھا کر صہیونی حکومت کے 3 مرکاوا ٹینک اور 2 بلڈوزر تباہ کر دیے۔ سرایہ القدس نے اعلان کیا ہے کہ اس فوجی قافلے کے تمام فوجی ہلاک یا زخمی ہو گئے ہیں اور غاصب فوج نے کئی ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اپنے مہلوکین اور زخمیوں کو مقبوضہ علاقوں میں منتقل کیا ہے۔ فلسطین کی تحریک جہاد اسلامی کے عسکری ونگ نے ایک اور بیان میں خان یونس میں صہیونی حکومت کے جاسوس کوارڈ کاپٹر کو مار گرانے میں اس تحریک کے مجاہدین کی کامیابی کا اعلان کیا اور اس کی ویڈیو جاری کی ہے۔
فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے ترجمان نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت نے تمام بین الاقوامی اصولوں اور قوانین کو پامال کر دیا ہے۔ حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے المیادین ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت نے عید الفطر میں نسل کشی تیز کر دی ہے اور مسلمانوں کے دینی جذبات اور عیدوں کے احترام کو مد نظر رکھے بغیر سینکڑوں لوگوں کو ان کی گاڑیوں، رہائشی مکانوں، بازاروں اور بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر بمباری کر کے شہید کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجرم قابضوں نے ماہ مبارک اور عید الفطر کا بھی احترام نہیں کیا بلکہ عام شہریوں کا قتل عام تیز کر دیا اور تمام بین الاقوامی اور انسانی قوانین کو پامال کر کے مزید جرائم کا ارتکاب کیا۔ القانو نے کہا کہ میں پوری مسلم اور عرب امہ اور دنیا بھر کے حریت پسندوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ریلیوں اور مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھیں اور ملت فلسطین کے خلاف جنگ روکنے کے لیے صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں احتجاج جاری رکھنا اور ملت فلسطین کی حمایت کا دائرہ بڑھانا ملت فلسطین کی مدد اور غزہ کے خلاف جنگ روکنے کی ایک روش ہے۔ تحریک حماس کے ترجمان نے کہا کہ میں تمام استقامتی گروہوں پر جو گزشتہ کئی مہینوں سے ملت فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں اور فلسطینیوں کا دفاع کر رہے ہیں ان کی حمایت پر انہیں درود اور سلام بھیجتا ہوں۔ انسانی حقوق کی 250 تنظیموں اور اداروں نے مختلف ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ صہیونی حکومت کے لیے اسلحے کی سپلائی فوری طور پر روک دی جائے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے کہا ہے کہ ہم جنگ بندی چاہتے ہیں اور سبھی ملکوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلحے کی سپلائی روک دے کیونکہ یہ اسلحے انسانی حقوق کی پامالی میں استعمال ہو سکتے ہیں۔ انسانی حقوق کی 250 سے زائد تنظیموں نے سلامتی کونسل سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے لیے اسلحے کی سپلائی پر پابندی لگا کر عالمی امن کے قیام پر مبنی اپنے فرائض پر عمل کرے۔ جرمنی میں انسانی حقوق کے اداروں کے اقدام کے بعد پیرس میں بھی 11 عوامی تنظیموں اور اداروں نے فرانس حکومت کے خلاف ایک شکایت نامہ تیار کر کے صہیونی حکومت کے لیے ہتھیاروں کی ترسیل روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیٹیکو جریدے نے فرانس کی اتک عوامی تنظیم کے حوالے سے لکھا ہے کہ فرانس کی 11 عوامی تنظیموں اور اداروں نے جن میں اتک بھی شامل ہے کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کیا ہے جس میں عدالت سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ فرانس پر صہیونی حکومت کو ہتھیاروں کی ترسیل روکنے کے لیے دباؤ ڈالے۔ پولیٹیکو نے لکھا ہے کہ گزشتہ ہفتے عوامی تنظیموں اور اداروں نے پیرس کی ایک عدالت میں 3 مختلف مقدمات دائر کیے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے جرمن وکیلوں نے برلن حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ صہیونی حکومت کے لیے 3000 اینٹی ٹینک بھیجنے کے فیصلے پر عمل درآمد روک دے۔ پولیٹیکو کا کہنا ہے کہ یہ مقدمے صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ میں عام شہریوں کو حملے کا نشانہ بنانے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بنا پر دائر کیے گئے ہیں۔ یوکرین میں ایٹمی بجلی گھروں کے خلاف ایک ہفتے تک روسی میزائلوں اور ڈرون حملوں کے بعد یورپی حکومت نے کیف کی جانب سے اس ملک میں اپنے فضائی دفاعی نظام بھیجنے کی درخواست کی مخالفت کی ہے۔ کیوف نے طویل عرصے سے خبردار کیا ہے کہ اسے روسی میزائلوں کی بمباری کے خلاف اپنے دفاع کے لیے فضائی دفاعی آلات کی فوری ضرورت ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے رواں ہفتے کے دوران ماضی سے زیادہ اس بات پر زور دیا ہے کہ انہیں امریکی ساخت کے پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم کی اشد ضرورت ہے اور انہوں نے وسیع پیمانے پر اپنے ایٹمی بجلی گھروں کی تباہی کو نظر انداز کیے جانے کے باعث مغربی ملکوں پر کڑی نکتہ چینی بھی کی ہے۔ زیلنسکی نے لتھوانیا کے دارالحکومت ویلنیس کے ایک اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین روزمرہ کی جنگ میں الجھا ہوا ہے، چنانچہ اسے آئے دن روسی فضائی حملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب ہم مزید فضائی دفاعی نظام کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس کا اتحادی ملکوں نے وعدہ کیا تھا تو وہ دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ زیلنسکی نے مزید کہا کہ روسی ہر روز خارکیوف اور ہمارے دوسرے شہروں میں بجلی کاٹ دیتے ہیں اور ہر روز ہم سنتے ہیں کہ نئی امداد جلد پہنچ جائے گی، لیکن ان کی باتوں اور حقیقت میں واضح تضاد پایا جاتا ہے۔ دوسری جانب یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مغربی ممالک یوکرین کو 7 میزائل ایئر ڈیفنس سسٹم فراہم نہیں کر سکتے، وہ بھی اس حال میں کہ ان کے ہتھیاروں کے گوداموں میں تقریباً 100 سسٹم موجود ہیں۔